السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 393 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 11۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر جبکہ قصد کیا ایک قوم نے کہ پھیلا دے تم پر اپنے ہاتھ، پھیلا دے تم پر اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ رکھیں، اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ تفسیر اشرفی۔ اے وہ جو ایمان لا چکے، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر جب جنگ غطفان کے موقع پر بنی ثعلبہ کے جنگجو لڑاکے اپنے سردار دعسور یا غورث کی معیت میں پہاڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور لشکر اسلام پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک سردار نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ لشکر اسلام سے بہت دور ایک درخت کا تکیہ لگائے استراحت فرما رہے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت جان کر غورث تلوار کھینچے ہوئے آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بولا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے پورے اطمینان و سکون کے ساتھ فرمایا کہ مجھے میرا رب بچائے گا۔ اس جواب سے اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھا لیا اور غورث سے پوچھا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ بول پڑا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو سرکار نے اسے معاف کر کے اس کی تلوار اس کو واپس کر دی اور وہ خود ایمان لے آیا اور اپنی قوم کو بھی جا کر اسلام کی دعوت دی۔ یوں ہی جب کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی نذیر کے محارسے میں آ گئے تھے اور انہوں نے آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ المختصر، جب ایسے حالات آئے کہ قصد کیا ایک قوم نے کہ پھیلا دے تم پر اپنے ہاتھ لڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور ان کے ضرر کو تمہاری طرف سے روک دیا۔ تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور اس عہد و پیمان کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا ہے، اور آگے اب یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا اور پورا نہیں کیا۔ تو اے مسلمانوں، تم اس برائی میں یہود کے مثل نہ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عہد شکنی کی پاداش میں تم بھی اللہ کے غضب، اس کی لعنت کا مصداق نہ بن جاؤ اور تم پر بھی ذلت اور مسکینی ڈال دی جائے۔ نیز اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، جیسا کہ اس کے تعلق سے دو واقعوں کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ مزید برآں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی
اور ان کے اصحاب کو ان یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی مزید شرارتیں اور خباثتیں بیان کی کہ انہوں نے صرف اللہ کے نبی کے ساتھ ہی خباثت نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و میثاق کو توڑ ڈالا تھا۔ اس آنے والی آیت کا اس سے پہلی آیتوں سے ایک ربط اس آنے والی آیت کا اس سے پہلی آیتوں سے ایک ربط یہ بھی ہے کہ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کے احکام کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانی اور سرکشی سے باز رہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا کہ یہ ان کے لیے کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور سرکشی نہ کریں۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔